سخت دلوں کے لیے جو ذکر خدا سے متاثر نہیں ہوتے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں ارشاد فرما رہا ہے۔ بہت ہی غور طلب بات ہے، اگر تم، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور میری نصیحت تمہارے لیے قابل قبول نہیں، تو پھر جیسا تمہارا جی چاہتا ہے کرتے رہو، خواہ کسی پتھر کی پوجا کرو، خواہ کسی دریا کو خدا بناؤ، خواہ کسی جن انسان کو اپنا معبود بناؤ، اور تم جانو اور تمہارا کام، لیکن یہ یاد رہے کہ کفر و شرک اختیار کرنے سے تم ایسا نقصان اٹھاؤ گے کہ تمہیں ایسا خسارہ ہوگا، پھر اس کی تلافی بھی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور پیارے بندوں کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محض کرم ہے اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے سینہ کھول دے، تعصب اور ضد کے پردے اٹھ جائیں اور نور حق اس کو نظر آنے لگے، اس وقت انسان بے ساختہ حق کی طرف لپکتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس کی راہ میں آگ کے سمندر کیوں حائل نہ ہو جائے، آگ کے سمندر بھی راہ حق کی منزل کو پہچاننے والے بندے کے سامنے اگر سمندر آگ کا اس کے سامنے کر دیا جائے تو پھر بھی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس وقت تک اسے چین ہی نہیں آتا جب تک وہ شمع حق پر پروانہ وار نثار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ اہل ایمان میں سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لہ استدعاء، فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، وہ فرمایا عقل مند ہے۔ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اور اس کے لیے اچھی تیاری کرے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، جب دل میں نور داخل ہو جاتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اس کی علامت کیا ہے کہ بندے کا دل کشادہ اور وسیع ہو گیا ہے؟ اس کی علامت آقا کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص ہر وقت دار آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس دھوکہ والی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ ذات الہی سے کبھی بھی آپ کو غافل نظر نہیں آئے گا، وہ بندہ آپ کو فکر آخرت سے کبھی غافل نظر نہیں آئے گا، وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مگن رہے گا، چلتا ہوا، بیٹھا ہوا، سوتا ہوا، اور جس وقت بھی آپ اسے دیکھو گے وہ ذکر الہی میں مصروف عمل ہوگا۔ اور رب کے رسول نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے، جو بندہ عقل مند ہے، ایمان والوں میں سے بھی عقل مند جو بندہ ہے، فرمایا وہ کبھی بھی آخرت کو بلا سکتا نہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جو بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، اب انہوں نے اپنے علم پر مان کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی کوئی آخرت نہیں ہے،
کوئی کچھ نہیں ہے، بس جب بندہ مر جائے گا تو بس تیل بن جائے گا، پھر جی کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بس یہ جی ڈھونگ رچایا گیا ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور مصطفیٰ نبی کے فرمان کی مخالفت کرنے والوں کو ہم برملا یہ کہنا چاہتے ہیں تم مانو یا نہ مانو، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ اب تمہیں میں نے اختیار دے دیا ہے، چاہو تو یہ راستہ اختیار کرو، چاہو تو نہ کرو، لیکن قیامت کے دن پھر تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو اسی طرح وہ جو بندہ قیامت کا انکار کرتا ہے، ایک تو بندہ غیر مسلم ہونا، وہ اگر اس طرح کی حرکت کرے تو اور بات ہے، ایک بندہ کلمہ بھی حضور کا پڑھتا ہو، کلمہ بھی حضور کا پڑھتا ہو، آخر و زمان پیغمبر کا کلمہ پڑھے اور قیامت کا انکار کرے، تو قیامت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تعلق نبی پاک کے غلاموں سے ہے، جو بندہ قرآن کا انکار کرے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ ہمارا تعلق حضور کے غلاموں سے ہے، ہماری رشتہ داری حضور کے غلاموں سے ہے، ہمارے لین دین کے معاملات حضور کے غلاموں سے ہیں، اور جو حضور کا نہیں ہو سکا، جو خدا کا نہیں ہو سکا، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے دوستان ذی وقار، رب العالمین خالق کائنات کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قیامت پر بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اپنے ملائکہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اپنے رسولوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے یہ کتاب اللہ، یہ قرآن ہے، اس پر بھی اللہ نے ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر وحدانیت پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، فرشتوں کو فرشتہ مانتے ہیں، کتاب کو کتاب اللہ مانتے ہیں، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت بھی ہوگی اور قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کا دیدار بھی کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔